السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ ان دو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ تو حج کے دوران کے ذکر اور اذکار و دعاؤں کا، خاص طور پہ 10ویں ذی الحجہ کو جو کی جاتی ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کی کچھ غلط جو روایت ہے اس سے بھی منع کیا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو۔ افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہیں جایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، یعنی ان میں انا میں تھی کہ منا میں سے ہی واپس آ جاتے کہ عرفات میں تو وہ لوگ جائیں جو باہر سے آ رہے ہیں، تو ہم تو یہاں سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک غلط روایت تھی، غلط ایجاد تھی جو تم نے کر لی۔ تمہیں بھی جو ہے طائف وقوف عرفات کے لیے عرفات میں جانا ہوگا، جانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تم بھی جاؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو اپنے گناہوں پہ، یعنی جو تم نے پہلے غلطی کی ہے، تو جو غلط روایت ڈالی، اللہ فرماتے ہیں ان سے معافی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ جو ہے وہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اللہ فرماتا جب تم اپنے مناسک حج جو ہے وہ ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، او اشد ذکر، یا ان سے بھی زیادہ، شد و مد سے اللہ کا ذکر کرو۔ 10ویں ذی الحجہ جو ہے اس کے جب افعال صرف اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے فراغت پا لی، مکمل کر لیے، تو قیام کے دوران یہاں منا کے میں قیام کے دوران جو ہے تم اللہ کا خوب ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے اپنے آباء و اجداد کا بہت ذکر کرتے، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے، اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ۔ یہ ایک دستور تھا، جب فارغ ہو جاتے تو یہاں 3 دن جو ہے مینا میں بازار گلیاں اور میلے کا سا سما ہوتا، لوگ اپنے آباء و اجداد کے لیے جو ہے وہ شعر کہتے، مدح سرائی کرتے، اپنے اسلاف کی عظمت یہاں بیان کرتے، اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جس شد و مد سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اسی انداز سے بلکہ اس سے اچھے اور زیادہ شدت سے اللہ کا ذکر کرو، اس غلط رسم کو ختم کر دو۔ آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ دنیا دے دے، دنیا عطا کر دے، دنیا کا مال و دولت عطا کر دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ان کا آخرت میں کوئی خلاق، کوئی حصہ ہی نہیں، یعنی جو صرف دنیا کی ہی دولت مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہاں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
یعنی حرم میں پہنچ کر حج کے دوران ساری جو دعائیں ہیں ان کا محور جو ہے، اگر آپ کی دنیاوی چیزیں ہی ہیں، دنیاوی غرض و غایت ہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں وہ تو مل جائے گی، لیکن تمہارا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمایا یہاں پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر تذکرہ فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو دنیا کی بھلائی، دنیا کی منع نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاں تم دنیا کے لیے بھلائی مانگو، نفع کی چیز مانگو، تو آخرت کے لیے اللہ سے بھلائی اور خیر ضرور مانگو۔ اور جو انسان اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہیں دنیا کی مانگتے رہو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں دنیا کی تو عطا کر دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں انسان کو یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص سے اور تقوی سے بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔